السلام علیکم. اور ذرا وعلیکم کیمرہ السلام. کیمرہ کا اینگل صحیح کریں بھائی صاحب. کیمرہ جو ہے آپ نیچے چلے گئے نا اوپر اینگل صحیح کریں تاکہ آپ کا ٹھیک ہے سر. آپ بہتر ہوگا. آپ بہتر ہے جی. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ جی السلام علیکم. جی اللہ کا کرم ہے. آپ سے بہت دفعہ میں نے جو ہے ملاقات کرنے کی اور لائیو پروگرام میں کوشش کری. بہت دفعہ کے بعد آج پہلی دفعہ جو ہے مجھے آپ سے چانس ملا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے میری جو ہے لائیو بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو عزت دے. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ میرا نام ہے سید عامر حسین. کراچی سے میرا تعلق ہے. اللہ آپ کو عزت دے عامر بھائی. سید بھائی حکم کریں. عامر حسین صاحب کیا حکم ہے؟ سر حکم نہیں ہے, آپ سے درخواست ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جو سمجھانے کا انداز ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی. پہلی بات. اللہ آپ دوسری کو بات عزت. یہ سر کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں نا سر, یہ انداز میں نے ابھی تک اپنی لائف میں اس طرح کا دیکھا نہیں ہے کہ بہت ہی سہل طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے آپ جو ہے بات کو سمجھا دیتے ہیں. اللہ تو آپ کو اس عزت دے. طرح کے اللہ آپ لوگ کو بہت سلامت کم رکھے. ہیں اور تھینک یو میں سر. آپ سے بڑا متاثر ہوں. حالانکہ میں اہل تشیع سے تعلق نہیں ہے میرا, میں جی سنی ہوں, لیکن جی سر. مجھے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایمانداری کی بات. اللہ اور آپ کو آپ عزت سے دے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, آپ کو صحت دے, کیونکہ آپ واقعی میں بہت اچھا سمجھاتے ہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو میرا سوال سلامتی دے. یہ ہے, جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی یہ جو شیعہ مذہب ہے, آپ جی. کا شیعہ مذہب ہے, میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, لیکن ہوں ہم جو بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں شیعہ مذہب میں, اس ہوں. کے برعکس جو ہے وہاں پہ جو ہم لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو لوگ ہمارے سنی مسلک کے اندر جو بدنام کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ 10 محرم کو جو ہیں بچوں کو ساتھ جو ہے خون کا چاولوں میں ڈال دیتے ہیں اور شربت کے اندر تھوک ملا دیتے ہیں. کیا اللہ یاری صاحب یہ صحیح بات ہے کیا, یا یہ صرف جو ہے بدنام کرنے کے لیے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی شربت میں تھوک لگائے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, میرے میں یقین نہیں ہے, میں آپ سے پوچھ رہا وہ ہوں. لوگوں میں جہالت ہے نا. لوگ جاہلانہ باتیں پھیلاتے ہیں. کون ابھی کوئی بیوقوف ہے شربت میں تھوک کے دوسروں کو پلا دے؟ کون کہتا ہے؟ بالکل بالکل. پھر دیکھیں لوگ اس کو ہمارا تو خیر پئیں اس گے پہ بھائی. یقین نہیں ہے. وہ شیعہ لوگ اس کو پئیں گے. بالکل اگر بالکل. آپ تھوک لیں نا وہ کوئی اس کو نہیں پیے گا بھائی. یہ تو جہانا. یا بچوں کو کیا کر بچوں کو مارتے ہیں روز عاشور. نہیں بالکل نہیں. میں یہی آپ سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اس پہ ہم نے بات تو نہیں کروں ان دیکھا سے بھائی. آپ سے. میں شیعہ مختلف کمیونٹیز میں رہا ہوں نا. عرب میں, عجم میں, ایران میں. پاکستانیوں کو بھی دیکھا, جی جی ہندوستانیوں کو بھی دیکھا. مجھے بخوبی جی جی پتہ ہے اگر کوئی تھوکتا ہے تو وہ کوئی نہایت نجس آدمی ہوگا. یعنی کوئی مذہبی بالکل حکم نہیں اور رواج بھی نہیں. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے وہ پاگل ہوگا. کوئی بیوقوف ہوگا, پاگل ہوگا. میں نہیں لگتا, میں تو نہیں سمجھ. کیونکہ شیعہ جو ہے نا عام طور پہ اگر بھی کسی سے دشمنی ہو تو وہ مجلس میں کسی سے دشمنی نہیں کرتے. مثلا مجھے فرض کریں مجھے آپ سے کینہ ہے, میں آپ کو چائے پلاؤں گا. اس میں مثلا کینے کی وجہ سے میں آپ کو چائے میں توک مار کے یا توک لگا کے آپ کو پلاؤں گا. ہو سکتا ہے میں دوسرے مقام پہ کروں, لیکن مجلس میں یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ شیعوں کو بہت خاص عقیدت ہے مجلس سے, تو مجلس میں وہ تو بہت احتیاط کرتے ہیں. اگر کوئی کرتا بھی ہوگا نا اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ, اس کی ذاتی دشمنی ہے, اس کو مثلا تھوک لگا کے اس کو شربت پلاتا ہے, تو وہ آپس میں کوئی دشمنی ہوگی. اس طرح مجلس صحیح. میں کوئی تھوک ڈال کے یہ باتیں جاہلانہ ہے بھائی. آپ کیونکہ آپ خود آ کے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ادھر جب جی 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 مجلس ہوتی ہے یوم عاشور, وہ سب کے سامنے شربت بناتے ہیں گلی میں نا. چھپ کے بالکل تو نہیں بالکل بالکل بناتے ہیں, صحیح سب بات. کے سامنے بناتے ہیں بیچارے. وہ اگر آپ خود جا کے دیکھ, آپ خود والنٹیئر بن سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کام جی کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو ادھر کام دے دیں گے. بھائی آپ آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ مدد کریں. تو ہم جی نے جی خود جی بہت مدد کیا. بہت مدد کی. اصل جو ہے اس میں بہت کام ہوتا ہے امام بارگاہوں میں. یہ صفائی کا کام, کھانا بنانا, چائے پلانا, یہ بہت یعنی لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. یہ کام کم نہیں ہوتا. یہ کام اس کے لیے بہت ٹھیک مین ٹھیک. پاور کی ضرورت ہوتی ہے, بہت مین افرادی پاور. قوت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے خود بہت دفعہ کام کیا ہے بھائی, بہت زیادہ کام کیا. مجلس کے بعد برتن دھو لو, صفائی کرو, بہت دفعہ کیا. تو ہم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں. مختلف اقوام میں, عرب میں, عجم میں یہ بکواس ہے سب. شیعہ جتنا پاکیزہ قوم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. افغانستان میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا ایک دوست ہے, وہ غیر شیعہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے میرے چاچے کی وائف جو ہے بہت, اس کا گھر بہت صاف ستھرا ہے.
اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صاف ستھرا، پھر مجھے وہ کہتا پتہ ہے کیوں اس کا گھر کیوں صاف ستھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتے ہو کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ یہ ادھر افغانستان میں کافی مشہور ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اچھی طرح سے دھونا چاہتے ہیں نا، یہ جماعت میں کہتے ہیں شیعوں کی طرح دھو لو، اللہ کی قسم کہتے ہیں شیعوں کی طرح دھو ماشاء لو، اللہ یہ بہت مشہور ہے صحیح کہ صحیح صحیح وہ اگر کوئی شخص بہت صفائی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ شیعہ ہو گیا، اللہ جانتا ہے، یہ ہمارے ہاں اچھا یہ کافی رسم ہے، کافی مشہور ہے کابل وغیرہ میں، کیونکہ اچھا وہ شیعہ اور غیر شیعہ محلوں میں ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیعہ بہت صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر صحیح کوئی صحیح کوئی شخص زیادہ مثلا برتن کو دھو لیتا ہے، اپنے گھر کو بہت جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ یہ بہت عام ہے، خود افغانستان کے اگر جو کابل کے جو رہنے والے ہیں نا، وہ فارسی زبان وغیرہ، ان سے اگر آپ پوچھ لیں وہ ویریفائی کر دیں گے اس کو۔ ہم نے خود اپنے اچھا کانوں سے افغانستان کے جو غیر شیعہ ان سے بارہا ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ سنا بہت رسم ہے، جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی طرح، وہی شیعوں کی طرح اپنا ہاتھ بار بار دھو رہا ہے۔ جی صحیح جی اچھا ایک سوال اور تھا آپ سے معذرت کے ساتھ جی میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ شیعہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے کیا یہ صحیح بات ہے زکوٰۃ جن چیزوں پہ واجب ہم دے دیتے ہیں بھائی، زکوٰۃ جن 9 چیزوں پہ واجب ہے، زکوٰۃ ہر چیز پہ اچھا واجب نہیں ہے، زکوٰۃ گندم پہ واجب ہے، اونٹ پہ واجب ہے، بکری پہ واجب ہے، اور شیپ پہ، جس کو انگلش میں شیپ بولتے ہیں، بیئر بولتے ہیں اردو میں اس پہ واجب ہے، کشمش پہ واجب ہے، جو پہ واجب ہے، چاول پہ واجب، جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے نا، اس پہ ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں نا، جو مستحب خیرات ہوتی ہے، تو اس میں ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ البتہ پیسہ جو ہے، پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسہ اگر چاندی سونے کا ہو، اگر جیسے پرانے زمانے میں چاندی سونا ہوتا تھا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، درہم اور دینار پہ۔ صحیح درہم دینار دینار کس کے ہوتے ہیں؟ ہاں روپیہ درہم دینار نہیں ہے، درہم جو ہے سکے کی چاندی ہے، چاندی کے سکہ ہے، اور دینار سونے کا سکہ ہے۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کی درآمد ہے کہ اس کے پاس درہم دینار نصاب کے مطابق جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو واجب ہے کہ وہ اگر نصاب پہ آ جاتا ہے، ہاں، تو صحیح اس کو زکوٰۃ دینا ہے، بالکل۔ اگر نہیں ہے تو یہ بھائی وہ تو بھائی اس کے علاوہ پیسہ جو ہے، پیسے پہ تو نہیں ہے بھائی، روپیہ پہ نہیں ہے، روپیہ نہ درہم ہے نہ دینار، یا- روپیہ پہ نہیں ہے، یعنی روپیہ آپ کیسے جو ہے کیوں وہ زکوٰۃ ہونا چاہیے؟ صحیح مطلب آپ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں کون منکر ہے بھائی؟ کون منکر ہے بھائی؟ لعنت ہے اللہ پہ جو زکوٰۃ کا منکر ہو۔ بس میں یہی واضح کرنا چاہ رہا تھا میرے تھوڑے سے تلخ سوال ہے معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں جی مانیے گا سر، لیکن جو جی لوگ سنتے ہیں یہ میں لوگوں کی آگاہی کے لیے سوال کر رہا ہوں اپنی جی بھی سر، اور جو لوگ یہ شیعوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو گئی کہ آپ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں یہ جی بات تو سر، آپ واضح ہو اچھا میرا جو ایک اہم سوال ہے وہ شاید آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا لیکن میں اس جی۔ سوال سے آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو آپ بخاری شریف اور صحیح بخاری کے حوالے دیتے ہیں تو آپ کی نظر میں بخاری شریف یا مسلم شریف کو آپ صحیح مانتے ہیں نہیں، بالکل صحیح نہیں مانتا، اس میں بعض سی چیزیں صحیح ہیں، اکثر چیزیں غلط ہیں۔ نہیں حوالے تو آپ اسی کے دیتے ہیں جو بھی واقعات بتاتے تو ہیں ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ میرے مخالف فرقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہے، ہم دلیل وہ لائیں گے جو نہیں مخاطب کے لیے قابل قبول ہے، مخاطب کے لیے نہیں ایسا قابل قبول ہے۔ جی جی دیکھیں، ہم جو دلیل لاتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ اکثر ہمارے لیے بھی مورد قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پوری صحیح بخاری یعنی کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، اس کا جلد سے جلد، گتی سے گتی، ہم نہیں کہتے یہ سب کا سب صحیح ہے، اس میں کچھ صحیح باتیں ہیں، کچھ صحیح باتیں ہیں جس کو ہم صحیح نہیں مانتے، لیکن جو ہم دلیل کے طور پہ لاتے ہیں اکثر اس سے ہم اگری کرتے ہیں، اور آج اس لیے ہم لاتے ہیں، اور ہم بخاری مسلم کے محتاج نہیں ہیں، ہم شیعوں کے لیے نہیں ٹھیک لاتے، ہم بخاری مسلم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شیعوں کے لیے، ہم شیعوں کے صحیح سے جب بات کرتے ہیں تو کتاب کافی سے، کتاب من لا یحضر الفقی سے، کتب شیعہ سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ ان زبانی طور پر، حقیقت میں نہیں، شیعہ لسانی طور پر کہتے ہیں ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، حقیقت میں ان کتابوں کے شیعہ بہت کم ہے جو مانتے ہیں، تو ٹھیک کیونکہ شیعوں کا مذہب بہت چینج ہو چکا ہے، شیعہ زبان کے لحاظ سے شیعہ ہیں، حقیقت میں دیکھیں تو یہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، اکثر شیعہ جو ہیں، جیسے اچھا، تو ہم شیعوں کے لیے یہ بخاری مسلم کوٹ نہیں کرتے، ہم کسی کے لیے کوٹ کرتے ہیں؟ ہم آپ جیسے بھائیوں کے لیے کوٹ کرتے ہیں جو بخاری مسلم کو صحیح مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یہ سب روایات صحیح ہیں، اس لیے استدلال، کیونکہ استدلال کا طریقہ کار یہ ہے کہ دلیل آپ وہ لا دیں جو اس کو مخالف اس کو مانتا ہو، اگر میں آپ کے لیے ایسی دلیل ایسے لاؤں کہ وہ دلیل آپ رد کر رہے ہیں، اس پہ شک ہے آپ کو، وہ تو پھر آپ میں کچھ ثابت نہیں کر سکوں گا۔
اچھا یہ ایک بات مجھے بتائیں، آپ جو حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں، وہ حدیثیں اہل بیت سے زیادہ منسلک کیوں نہیں؟ ان سے روایتیں ہمیں کیوں نہیں ملتی اتنی، کیا وجہ ہے؟ کہاں پہ نہیں ملتی آپ کی کتابوں میں؟ بخاری شریف کے اندر جی جی، کیا وجہ کیا ہے؟ کیا مطلب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اہل حدیث اپنا اہل بیت نے یہ جو ان کے ذریعے سے ہمیں حدیث اور علم ملا ہے، تو کیا اس کو چھاپا نہیں گیا ہے یا اس کو تو پرنٹ نہیں کیا گیا یا اس کو ڈالا نہیں گیا، کیا وجہ نہیں، ہے؟ دیکھیں یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو بہت عرصے تک جی حدیث نقل کرنے پہ پابندی تھی۔ ابو اچھا عمر نے، ہاں جی ہاں، عمر نے حدیث نقل کرنے پہ پابندی لگائی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ اور کئی لوگوں کو اس نے منع کیا تھا، مدینے میں رکھا تھا، مدینے سے باہر نہیں نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم حدیث نقل کرو گے۔ تو اس لیے اچھا ہاں، اس کے جب عمر کی وفات ہوئی ہے تو اس طرح کوئی میکینزم تو نہیں تھا کہ احادیث نقل کیے جائیں، یا لوگ صحیح مثلا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث نقل ہو جائیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائیں۔ جو بھائی جس کے ذہن میں حدیث ہے وہ نقل کیا، یا مثلا اپنا میموری صحیح بتا رہا ہے، اپنے یادداشت میں اس کے کچھ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وہاں گئے تھے، اس طرح ہو رہا تھا، کوئی لکھتا نہیں تھا، وہ لوگ سنتے تھے، اس کی کوئی اتنی قدردانی نہیں ہوتی تھی۔ پھر وقت چلتا گیا صحیح چلتا گیا، سنہ 80 کے لگ بھگ، یعنی اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 70 سال کے بعد، وہ زمانہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، صحابہ وہ اکثر مر چکے تھے، بہت کم لوگ رہتے تھے، اور صحیح اس زمانے میں 4-5 افراد ایسے پیدا ہو گئے، مثلا زہری ہے، یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ صحابہ سے ملاقات کی تھی اور اکثر تابعین سے، تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک کیوں؟ اس لیے بڑھ گئی کہ یہ لوگ بیٹھ کے مسجد میں سناتے تھے لوگوں کو کہ میں نے فلانے سے سنا صحیح کہ فلانا پیغمبر اس طرح پیغمبر نے یہ کیا، فلانے صحابے نے یہ کیا، فلانے نے صحابے نے کیا، تو یہ عالم کے طور پہ اس لیے مشہور ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ، اور ٹھیک وہ بھی لکھتے نہیں تھے، کوئی لکھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ وہ دور ہے کہ یہاں اس دور میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا، کربلا میں مارا گیا ہے، اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام پہ بڑی سختی ہے، اور ان کو شیعوں کو ہر دور میں قتل کیا جاتا تھا۔ اگر پتہ چلتا تھا یہ آدمی شیعہ ہے، صحیح اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور سنہ 40 کے بعد شیعوں کا قتل شروع ہو گیا۔ سنہ 40 کے بعد ٹھیک پکڑ کے ان کو چن کے قتل کرتے تھے، اور پھر 60 کی دہائی، 80 کی دہائی میں پھر حجاج ابن یوسف کی حکومت تھی۔ وہ تو بھائی لوگوں سے لعنت کراتا تھا، اگر آپ لعنت کریں تو آپ کو جینے کا حق ہے، اس پہ لعنت کریں، امیر صحیح المومنین علیہ السلام کو گالی دیں، برات کا اظہار کریں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ آپ کو وہ قتل کر دیتے، یا آپ کو کوڑے اتنے مارتے کہ آپ صحیح وہ کوڑے کے نیچے مر جاتے۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو اس طرح عرض یہ ہے کہ 80 سو 90 کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے کہ جو حدیث نقل کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا سلسلہ، یہ ہوا کہ سنہ 100 110 120 کے زمانے میں بہت سارے لوگ، جو اب اسلام پھیل گیا تھا، اسلام دور دراز علاقوں میں، مسلمانوں کے پاس کتاب نہیں تھی اس زمانے میں، یعنی اگر قرآن تھا، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، کوئی حدیث کے کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم وہی ہے جس کو کچھ سنت آتا ہے، کچھ حدیث یا قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ عالم قاری صحیح کہلاتا تھا، اس کو قاری کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ اسلام مثلا بخارا پہنچ چکا ہے، دور دراز علاقہ، سندھ کے، آپ کے موجودہ پاکستان کے بارڈر تک پہنچ چکا ہے، مصر مسلمان ہو چکا ہے، بھائی اتنا وسیع علاقہ ہے، تو یہاں پہ کتاب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم وہی ہے جس کو صحابہ سے یا تابعین سے اس نے کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو اس صحیح زمانے میں ہاں، علماء کو کیا ملتا تھا؟ جو عالم تھا اس کو لوگ عزت کرتے تھے، علماء قاضی بن جاتے تھے، اگر کوئی جج بن گیا تو بھائی اس کی بڑی عزت ہے، وہ پیسے آ جاتے ہیں اس کے پاس، دربار سے اس کو عطا ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، دربار میں وہ سفارش کر سکتا ہے، جیسے ابھی مثلا کوئی بڑا عالم ہو نا، تو وہ تو بہت امیر بن جاتا ہے فوراً، جو بڑا عالم دین ہو۔ تو اس طرح لوگوں نے، نوجوانوں نے اس طرف رغبت حاصل کی کہ دینی تعلیم تو اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیائی تعلیم بھی کچھ بھی نہیں ہے، کتاب بھی کچھ بھی نہیں ہے، عالم بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے سنت سیکھنا ہے۔ تو لوگ سفر کرنے لگے کہ بھئی فلان شہر میں ایک آدمی ہے، اس کو کچھ باتیں آتی ہیں، تو اس کے پاس جاتے تھے، اس سے سنتے تھے، پھر اس کی باتیں جب ختم ہیں دوسرے شہر میں جاتے تھے، تیسرے شہر میں جاتے تھے، اس طرح۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ سنہ 110 120 کے بعد سنہ 160 170 تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جاتے تھے مختلف شہروں میں، سیکھتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے سنہ 140 150 120 کے بعد، سنہ 100 کے بعد، 110 کے بعد آہستہ آہستہ لکھنا بھی شروع کر دیا،
لیکن ہر ایک لکھتا اپنے لیے تھا، اپنے یادداشت کے لیے لکھتا تھا کہ ہم فلان شہر میں گئے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کو لکھتے تھے. تو ان حالات میں یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے پاس، آپ نے کہا کہ کیوں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ کے پاس، یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں جاتے تھے نا، یہ ان لوگوں کے پاس، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جانے سے خطر ہوتا تھا. شیعہ کہلاتے تھے اور شیعہ کہلا کر وہ انہوں نے اپنے قتل نہیں کرانی ہوتی تھی. یہ لوگ اس لیے عالم بنتے تھے کہ تاکہ ان کو یہ قاضی بن جائیں، جج بن جائیں، یا شہر کے امام جماعت بن جائیں، یا مثلا دربار میں ان کو کوئی عہدہ ملے. اگر یہ جا کے رافضی بن جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث نقل کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے نہ عوام ان کی عزت کرتا ہے اور نہ گورنمنٹ میں ان کی کوئی مقبولیت ہوتی. تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا گیا. جب بخاری کے دور تک، بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، سنہ 200 کے بعد ان لوگوں نے کتابیں لکھی، کتابیں جمع کی، اور یہ وہی سلسلہ جو شروع ہو چکا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے اعراض اور دوسرے ذرائع سے احادیث جمع کرنا. تو یہ سلسلہ چل پڑا. تو ان کے پاس احادیث اہل بیت علیہ السلام سے آپ کے کتب میں اس لیے کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مغضوب علیہم تھے، گورنمنٹ کی جانب سے ان کو شن کرنا یا ان کے اعراض کرنا. یہ واضح بات تھی کہ اگر ان کے ساتھ لگ جاتے تو آپ لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جاتے اور حکومت بھی آپ کے خلاف ہو جاتی. اوکے. اچھا، ایک بات اور یہ، حضرت علی جو ہے کرم اللہ وجہ کریم، آپ کے یہاں جو شیعہ مکتب میں جو کتاب ہے، سب سے زیادہ مقبول کون سی کتاب جو حضرت علی سے منسلک ہو، یا ان کے اقوال سے، یا ان کے حدیث سے؟ تو کون سی کتاب ایسی مشہور ہے آپ کے شیعہ مکتب کے؟ لیکن کتاب کافی میں بہت ساری احادیث ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. کتاب من لا یزر الفقی میں بہت ساری احادیث ہیں. کتاب کمال الدین میں بہت ساری احادیث ہیں. کتاب نہج البلاغہ میں احادیث سب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہیں. تو اس طرح کتابیں بہت ساری. کتاب تحف العقول میں احادیث بہت زیادہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. انشاءاللہ پھر مجھے موقع دیجیے گا، اور آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی. عامر صاحب اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.